حکایت شیطان کے پیغمبر اور کتاب۔ خدا تعالیٰ نے شیطان کو مردود کیا تو شیطان نے کہا، الہی تو بنی آدم میں پیغمبروں کو بھیجے گا، کتابیں نازل کرے گا، میرے پیغمبر اور میری کتاب بھی کوئی ہونی چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، کاہن نجومی تیرے پیغمبر ہوں گے۔ عرض کیا، میری کتاب؟ فرمایا، خیالی تک بندی اور جھوٹے شعر تیری کتاب ہیں۔ عرض کیا، میرا مؤذن؟ فرمایا، راگ اور گانا۔ عرض کیا، میری مسجد؟ فرمایا، فتنہ انگیز بازار۔ عرض کیا، اور میرا کھانا؟ فرمایا، جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا کھانا ہے۔ عرض کیا، اور میرا پانی؟ فرمایا، نشیلی چیزیں۔ عرض کیا، اور میرا جال؟ فرمایا، عورتیں۔ سبق: جھوٹی پیش گوئیاں کرنا، جھوٹے شعر کہنا اور خیالی تک بندیوں سے مبالغہ آمیز باتیں بنانا، راگ اور گیت اور گانے گانا اور مسجدوں کو چھوڑ کر بازاری مجلسوں کو اپنانا اور خدا کو بھول کر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جو ملے کھا جانا اور بھنگ، چرس، شراب وغیرہ نشہ آور چیزوں کا پینا پلانا اور عورتوں کو بے حجاب پھرانا، یہ سب شیطانی امور اور شیطان کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ شیطان خود جھوٹا ہے، اس لیے اس کے پیغمبروں کی پیش گوئیاں بھی جھوٹی ہیں۔ ہمیں اس قسم کی پیش گوئیوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ 1960 میں جب حج کر کے میں واپس کراچی پہنچا تو کراچی میں ایک ہمہ گیر بے چینی نظر آئی۔ اٹلی کے کسی نجومی نے یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ 14 جولائی کو قیامت آ جائے گی۔ اس پیش گوئی کو پڑھ کر بہت سے ضعیف الاعتقاد لوگوں نے اس پر یقین کر لیا تھا کہ 14 جولائی کو واقعی قیامت آ کر رہے گی، اور اکثر لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں میں بھی چلے گئے تھے تاکہ مریں تو گھر پہنچ کر مریں۔ میں نے اپنے ملنے والوں کو یقین دلایا کہ یہ سب بکواس ہے۔ قیامت تو قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق اچانک آئے گی۔ اگر قیامت کے لیے کوئی تاریخ مقرر کر لی جائے تو فرمائیے وہ اچانک کب رہی؟ اسی طرح 1962 میں چند بھارت کے نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی کہ فروری 62 کے پہلے ہفتہ میں 8 ستارے ایک نحس برج میں جمع ہو رہے ہیں۔ اس نحس اجتماعی سے دنیا میں زبردست تباہی آنے والی ہے۔ اس پیش گوئی پر یقین کر کے بھارت کے بڑے بڑے پنڈت پریشان ہو گئے اور اپنے مقدس مقامات پر جمع ہو کر پرارتھنا کرنے لگے۔ اسی طرح کی جھوٹی پیش گوئیوں سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ مسلمان کو اپنے خدا اور رسول کے سچے ارشادات پر یقین رکھنا چاہیے اور شیطانی باتوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ اسی طرح آج کل اپنے آنسوؤں سے سیلاب لانے والے، کمرے یار کی تلاش میں عمر کھونے والے اور گل و بلبل آمیز شعر کہنے والے شاعر اپنی جھوٹی مبالغہ آرائیوں سے مسلمانوں کی توجہ خدا کی سچی کتاب سے ہٹا کر ان خرافات کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کے جھوٹے شاعر شیطان کے داعی ہیں، اور حالی نے ایسے ہی شاعروں کے لیے لکھا ہے کہ جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ اس لیے مسلمانوں کو خرافات سے بچنا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ خدا نے اس قسم کے شعروں کو شیطان کی کتاب بتایا ہے، اور یہ راگ، گیت اور ترنم آمیز گانے شیطان کی آذان ہیں۔ ان آوازوں کو سن کر اس طرح دوڑنے والے گویا شیطان کی آواز پر لبیک کہنے والے اور شیطان کے مقتدی ہیں۔ شیطان کی مسجد فتنہ انگیز بازار ہے۔ اللہ کی اذان اللہ کی مسجد میں ہوتی ہے، اور شیطان کی اذان یعنی گیت اور گانے شیطان کی مسجد بازار میں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ والے بنیں اور اللہ کی اذان سنیں اور نہ بازاری مجلس اختیار کریں، اور بازاری مجلس کو اسی طرح مضر سمجھیں جس طرح بازاری گھی اور بازاری عورت۔ جو چیز کھاؤ اس پر اللہ کا نام ضرور لو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ بھول جاؤ تو کھاتے ہوئے جب بھی یاد آئے پڑھ لو۔ اور شراب، بھنگ، چرس وغیرہ نشیلی چیزوں سے بچو، کیونکہ یہ شیطانی مشروبات ہیں، اور کسی ایسی دکان کے قریب بھی نہ جاؤ جہاں شیطان نے ان مشروبات کا انتظام کر رکھا ہو، اور عورتوں کو پردے میں رکھو۔ انہیں بے حجاب و بے ستر باہر پھرا کر شیطان کے لیے یہ موقع پیدا نہ کرو کہ وہ ان بے حجاب عورتوں کے ذریعہ سے مردوں کا شکار کریں، کیونکہ
انہی بے حجاب عورتوں کو شیطان کا جال بتایا گیا ہے۔ جس طرح ماہی گیر کے جال میں تالاب کی مچھلیاں جاتی ہیں، سمجھ لیجئے کہ بالکل اسی طرح شیطان کے اس جال میں تہذیب مغرب کے تالاب کی فیشنیبل مچھلیاں پھنس جاتی ہیں۔ یہاں میری ایک نظم کے چند ایک شعر سن لیجئے۔ اس لیے ملا سے ان کی جنگ ہے، ڈالتا کیوں رنگ میں یہ بھنگ ہے۔ وہ مسلمان تو ہیں لیکن بے عمل، ایک لفافہ ہے مگر بے رنگ ہے۔ سر پہ جالی بنا کے نکلے ہیں وہ، مرغ دل کے باندھنے کا ڈھنگ ہے۔